رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی مسند، اور اس مسند ہی میں دوسری حدیث ہے۔ حدیث بیان کرنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی وفات اخیر میں ہوئی ہے، جب دنیا میں 2 یا 3 صحابی باقی بچ گئے تھے، ان میں سے ایک انس بھی تھے۔ اور اس وقت پورے عراق اور پورے ایران، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ طیبہ سے لوگ آ کر کے ان سے ملاقات کرتے تھے، جو اک صاحب سو بچے متوئیں دنیا ہسمز، یہ آخری صحابی بچے ہوئے ہیں۔ تو عراق میں سب سے آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ انس بن مالک تھے، اور دور دور سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہم انس بن مالک کو جا کے دیکھیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ اب صحابی اور بچے نہیں ہیں، باقی صحابہ سارے رخصت ہو گئے ہیں۔ آخر میں جو 3-4 صحابی باقی بچ گئے تھے، ان 3-4 صحابی میں سے انس بن مالک بھی تھے۔ اور انس بن مالک ان صحابہ میں سے خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور 10 سال حضور کے ساتھ رہتے ہوئے ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا، حضرت چنا میون یہ نچو، یہ میرا بچہ ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں، وہ تو وفات ہو چکا ہے، اب یہ یتیم ہے، میں آپ کی خدمت میں دے دیتی ہوں، اس کے تو دعا، اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ انس کی اولاد بھی بہت ہو جائے اور اس کا مال بھی بہت ہو جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کو بعض دفعہ اپنے بچے کا نام یاد نہیں آتا تھا، اپنے بچے کو گبرا یا سکے اچھی نہ ہو، بیٹا یہاں آپ کا نام کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب حضرت انس بن مالک اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے، پورا مطاف انہی سے بھر جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے میں اتنی اولاد مجھے ملی۔ اور مال کا حال یہ تھا کہ باقی لوگوں کے باغوں میں ایک درخت 1 سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ کا درخت جو ہے وہ 2 پھل دیتا تھا، وہ فرماتے تھے حضور کی دعا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جب لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو ملاقات کرتے ہوئے وہ کہتے تھے، میرے اس ہاتھ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے۔ پھر کہتے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے، حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے کہیں نہیں دیکھا، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، اور حضور کے ہاتھ سے ٹھنڈا ہاتھ میں نے کہیں نہیں دیکھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہاتھ۔ الین من حریر وابرد من ثلج، یہی الفاظ ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے تھے، میں نے اپنے اس ہاتھ سے، پھر لوگ آ کر اسی ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ ہم اس ہاتھ کو ٹچ کر رہے ہیں جس ہاتھ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیے ہوں گے۔ خیر، تو یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، اور ان کی بڑی تمنا ہوگی کہ ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں۔ اس کیٹیگری میں ہم شامل ہیں، جن سے ملاقات کرنے کی تمنا ہمارے نبی فرما رہے ہیں، اس کیٹیگری میں ہم شامل ہیں۔ حضور نے ہم کو ان کو کہا صحابہ، اور ہم کو کہا اپنا بھائی، یہ دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ دونوں میں تقسیم کیوں کی گئی، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ عوام کی بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں۔ اللہ کے نبی جس کو 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں اس میں ہمارا نام شامل ہے، اللہ کے نبی جس سے ملاقات کرنے کی تمنا کر رہے ہیں اس میں ہم شامل ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، میں جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین اور اولادیں اور ہماری گھر کی ساری پراپرٹی قربان ہو جائے اگر 1 مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے، وہ اتنی تمنا کرتے ہوں گے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں، تو اس میں شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو کبھی غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کہنا کہ یا اللہ اس سرزمین پر، اس آپ کی زمین پر آپ کو ماننے والے جتنے ہیں میں اس پہ شامل ہوں، میں آپ کا انکار کرنے والا نہیں ہوں، میں آپ کے ماننے والا ہوں، اور اس کائنات میں جو سب سے بڑا آپ کا نبی ہے میں اس کو ماننے والا ہوں، میں اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ میری زندگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے، میری زندگی میں اعمال میں کمزوری اور سستی آ سکتی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کوتاہیاں مجھ سے بہت ہوئی، مگر میں آپ کا وفادار ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کا بندہ اور آپ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اور میں آپ